اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے فارسی گرامر کورس فارسی قاعدہ کا سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 5۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ماضی منفی کا بیان۔ ماضی منفی کا بیان، منفی بنانے کا فارسی میں قاعدہ بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ قاعدہ: مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے، جیسے پرورد سے نا پرورد۔ یعنی جب مثبت سے ہم منفی بنائیں گے تو اور کچھ تبدیلی نہیں کریں گے، فارسی میں صرف ایک اضافہ کریں گے اور وہ ہے نون۔ ماضی مطلق اور یا جو بھی فعل ہو اس کے شروع میں ہم جب نون نفی کا لگا دیں گے تو وہ فعل بن جائے گا منفی۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے سبق تو باندھا ہے ماضی منفی کا، لیکن یہ اس کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے۔ جس فعل کے ساتھ بھی نون نفی کا لگائیں گے تو وہ فعل منفی بن جائے گا۔ یہ فارسی میں منفی بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل کے شروع میں نون بڑھا دیا جائے تو وہ فعل مثبت سے منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور منفی کی تعریف ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ منفی اسے کہتے ہیں جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں پیا وغیرہ۔ تو اب ایک اور قاعدہ بھی سماعت فرما لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی فعل کے شروع میں نون نفی کا لگائیں گے یا کوئی بھی حرف لگائیں گے، صیغے کے شروع میں کوئی بھی حرف لگائیں گے، یا نون نفی کا ہو یا اور بھی کوئی حرف ہو، آ سکتا ہے جیسے با زیدہ ہو گیا، اسی طرح اور بھی حرف لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جس بھی صیغے کے شروع میں نون نفی کا یا کوئی حرف بڑھائیں گے، اگر اس صیغے کے شروع میں الف ممدودہ ہو، وہ الف جس کے اوپر مد ہو، تو جب اس نون نفی کو لگائیں گے وہ الف ممدودہ، وہ الف جس کے اوپر مد ہو، تو وہ الف یا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، یعنی یا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے پاس صیغہ ہے آوردن۔ اب جب اس سے نفی بنائیں گے تو آورد ہوا، نا آورد اب ہم نہیں کہیں گے۔ جب نون نفی کا لگائیں گے تو نا آورد نہیں کہیں گے بلکہ اس پر الف ممدودہ ہے، اس لیے اسے یا الف یا میں تبدیل کریں گے۔ نا آورد یہ غلط ہے، ہم پڑھیں گے نجاورد، نجاورد۔ اسی طرح امرزیدن سے جب نون کو گھرایا اور نفی کا نون لگایا شروع میں تو یہ نا امرزید نہیں ہوگا بلکہ نجا مرزید ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر مصدر کے شروع میں الف ممدودہ نہ ہو بلکہ الف مقصورہ ہو، صرف الف ہو، اس کے اوپر مد نہ ہو، الف مقصورہ ہو، تو پھر ہم جب اس کے شروع میں نون یا کوئی اور بھی حرف ملائیں گے تو پھر یا الف یا کے ساتھ اسے تبدیل نہیں کریں گے بلکہ صرف یا کے ساتھ تبدیل کریں گے۔ اگر الف مقصورہ یعنی بغیر مد کے الف ہو تو اسے ہم یا الف یا کے ساتھ تبدیل نہیں کریں گے بلکہ صرف الف کے ساتھ ہی تبدیل کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس مصدر ہے اندوختن۔ اب اس کے شروع میں الف مقصورہ ہے، ممدودہ نہیں ہے، تو اس سے اندوختن سے جب ہم ماضی منفی بنائیں گے تو ہم نہ اندوخت نہیں کہیں گے بلکہ نجندوخت یا کے ساتھ تبدیل کریں گے، نجندوخت۔
اب گردان ہے، گردان ماضی منفی معروف، نا پرورد اس نے نہیں پالا، نا پروردند انہوں نے نہیں پالا، نا پروردی تو نے نہیں پالا، نا پروردے تم نے نہیں پالا، نا پروردہ میں نے نہیں پالا، نا پروردے ہم نے نہیں پالا۔ اسی طرح گردان ماضی منفی مجہول، نا پروردہ شد وہ نہیں پالا گیا، نا پروردہ شدند وہ نہیں پالے گئے، نا پروردہ شدی تو نہیں پالا گیا، نا پروردہ شدے تم نہیں پالے گئے، نا پروردہ شدم میں نہیں پالا گیا، نا پروردہ شدیم ہم نہیں پالے گئے۔ اور اردو میں ماضی منفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا قاعدہ تھا فارسی میں، اردو میں ماضی منفی کیسے بنائیں گے؟ اردو میں مثبت کے پہلے لفظ نہیں یا نہ لگا کر منفی بناتے ہیں، جیسے پالا سے نہیں پالا۔ جس طرح گردانوں میں ترجمہ سے ظاہر ہے کہ مثبت میں تھا اس نے پالا، یہاں پر نہیں کا اضافہ کریں گے یا نہ کا، اس نے نہیں پالا یا اس نے نہ پالا۔ وہاں پر کہتے تھے کہ وہ نہیں وہ پالا گیا، یہاں پر کہیں گے وہ نہیں پالا گیا یا وہ نہ پالا گیا۔ سوالات: ماضی منفی، منفی کی تعریف کرو، منفی کی تعریف کرو جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2، منفی بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔ فارسی میں قاعدہ یہ ہے کہ مثبت کے شروع میں نون نفی کا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا منفی، اردو میں نہ یا نہیں لگا دیں گے تو منفی بن جائے گا۔ نہ دادا شدم کیا سیکھا ہے، ماں مانا بتاؤ۔ تو باقی کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے خود حل کرنے ہیں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب کوئی صیغہ معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس صیغے کی علامت دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے مجہول ہے یا معروف، پھر دیکھیں گے کہ وہ منفی ہے یا مثبت۔ اب منفی مثبت کی بات ہم نے پڑھ لی ہے، سبق پڑھ لیا ہے، تو اس لیے اس کا بھی ساتھ اضافہ کریں گے۔ جن مصادر سے آپ نے گردانے زبان پر رواں کرنی ہے وہ مصادر یہ ہیں: آوردن بمانا لانا، امرزیدن بخشنا، برداشتن اٹھانا، باریدن برسنا، پاشیدن چھڑکنا، پیوستن ملانا۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف، اردو میں ترجمہ کرو، فارسی بناؤ۔ تو آپ نے وہی باتیں یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے علامت دیکھنی ہے۔ علامت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صیغے کا علم ہو جائے گا، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس عبارت ہے وہ معروف ہے یا مجہول، شدھ ہوگا۔ فارسی میں جب آپ دیکھیں گے شدھ ہوگا تو مجہول، شدھ نہیں ہوگا تو معروف۔ پھر دیکھیں گے کہ وہ ہو مثبت ہے یا منفی، اگر نون نفی کا شروع میں ہو تو وہ ہو جائے گا منفی، نون شروع میں نہ ہو نفی کا تو وہ مثبت ہوگا۔ پھر دیکھیں گے کہ جو فعل ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ کس مصدر سے ہے، مصدر ڈھونڈیں گے تو ہمارے پاس مشق حل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب اردو سے فارسی بنائیں گے تو سب سے پہلے اردو کی علامت دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں نہ یا نہیں ہے یا نہیں، اگر نہ یا نہیں ہوگا تو پھر وہ منفی ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر مثبت ہوگا۔ پھر دیکھیں گے گیا یا گئے ہے، اگر گیا یا گئے ہوگا تو مجہول ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر معروف۔ پھر دیکھیں گے ہمارے پاس جو فعل آیا ہوا ہے اس کا اردو میں مصدر کیا ہے، اردو میں مصدر نکالیں گے، پھر اردو مصدر کو اس کی فارسی بنائیں گے، فارسی مصدر نکالیں گے۔ جب فارسی مصدر نکل آئے گا، پورا صیغہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم اردو سے فارسی بھی بنا لیں گے۔ مشق آپ نے خود حل کرنی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔